بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم لم در یفعل و تفعل و افعل و نفعل جزم کنادر و از یفعلان و تفعلان و یفعلون و تفعلون و تفعلین نون اعرابی را ساکن گرداندر و یفعلن و تفعلن جمع مؤنث غائب و حاضر را بحال خود دارد و مضارع را بمعنی ماضی منفی گرداندر. چلو جی، میزان بیان ہو رہے ہیں، پہلی فصل چل رہی ہے. کیا بیان ہو رہے ہیں؟ میزان. درمیان میں فوائد سارے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو لم ایک بیان کر کے نا، جیسے لن ناسبہ بیان کر کے تو بقایا ان کے زن بیان کیے، یہاں بھی لما لام امر لائے نہ ان شرطیہ بیان کر دیں گے. یہ اس پر غاشیہ لگا ہوا ہے، نیچے ایک غلطی ہے، وہ تک سوال جواب ہے. آگے چل کے لکھا ہوگا کہ وہ حروف شرط ماضی را بمانا مستقبل گردانند و مستقبل را بمانا ماضی. یہ لکھا ہے ایسا جملہ ہے نا، وہ مستقبل را بمانا ماضی، یہ غلط ہے بچ، کیونکہ جڑے نا حروف شرط انہوں کا کام ہے کہ کیا کرتے ہیں، بمانا مستقبل کرتے ہیں. شرط ہمیشہ مستقبل میں ہوتی ہے تو وہ بھی جزم دیتے ہیں، تو لم بھی جزم دیتا ہے. تو چونکہ جو باقی حروف شرط ہیں، اس سوال جواب کی لکھا ہوا ہے کہ لم مضارع کو بمانا ماضی کیوں کرتا ہے، وہ صرف ایک دسنا سے جملہ بچے کہ عبارت غلط جی. تو جو نا کہ چونکہ باقی جوازم ماضی کو بمانا مستقبل کرتے ہیں تو لم نو کوڑ چڑھ گئے، ایسا کیسے مضارع نو بمانا ماضی کران گے جی، انج تے انج ہی صحیح. سمجھی گل؟ اے سوال جواب ہے جی. مسئلہ جی دھیان کریں. مسئلہ یہ ہے، وہ نا جب جملہ غلط ہے نا، پھر وہ پڑھان لگا بندہ جب دھیان نہ کیتا ہوئے تو پھر بندہ کہندا یار شاید یہ دوویں کام کر دینا، دوویں نہیں کر دے جی، وہ ایک کام میں وہی کر دینا. مسئلہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لفظی عمل بھی کرتا ہے، معنوی عمل بھی کرتا ہے. لفظی عمل 5 سیغے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان کو جزم دیتا ہے، ان کو. اور 7 سیغے یفعلان تفعلان یفعلون یفعلان تے یفعلون تے تفعلان، پھر تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان، جن کو 5 لکھے ہوئے ہیں، اصل ہیں 7، وہ تفعلان 3 ہے نا. تو ان 7 سیغوں سے نون اعرابی کو گراتا ہے، یہ وہی لن نسبہ والا عمل ہے. اور 2 سیغے جمع مؤنث کے چونکہ مبنی ہیں وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، یہ لم کا لفظی عمل ہے. معنوی عمل یہ ہے کہ لم مضارع کو بمانا ماضی منفی بنا دیتا ہے. لم مضارع کو لہذا لم یضرب ما ضربا دونوں معنوی طور پر ایک ہیں، نہیں مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. ہاں جی. لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لفظی عمل بھی کرتا ہے اور معنوی عمل بھی کرتا ہے. جی لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ لم فعل مضارع میں سے جو 5 سیغے ہیں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو، ان کو جزم دیتا ہے. شاباش. اور 7 سیغے یفعلان یفعلون تفعلان تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان، شاباش. ان سے لم جو ہے نون اعرابی کو ساکت کر دیتا ہے. اور 2 سیغے جو جمع مؤنث کے ہیں وہ مبنی ہیں، وہ اپنی حال پر رہتے ہیں. اور مانوی عمل اور معنوی عمل لم جو ہے ان پر دیکھ سی ندروں سامنے نے چبڑا
مانوی عمل کیا کرتا ہے لکھا کوئی بیچی عبارت و مضارع را بمانا ماضی منفی کمال دی گل کر کے تے تھک پیا جی لام مانوی عمل مضارع پر جب داخل ہو تو مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع مثبت کو ماضی منفی کر دیتا ہے، ماضی مضارع کو ماضی مثبت کو منفی. خلاصہ یہ ہے کہ لم مضارع کو بمانا ماضی منفی کر دیتا ہے. بنا دیتا ہے. کڈے رام گل کی کہ ستیہ ناش کیتی ہے. چل بھئی یار لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس میں لفظی عمل بھی کرتا ہے اور معنوی عمل بھی کرتا ہے. لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ 5 صیغے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو میں ان کو جزم دیتا ہے، اور 7 صیغے یفعلان یفعلون تفعلان تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان سے نون اعرابی کو ساکت کر دیتا ہے، اور یفعلنا اور تفعلنا جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں ان کو اپنے حال پر رکھتا ہے کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں. اور معنوی عمل رکھتا نہیں ہے، رہتے ہیں. رکھنا ہے اس کی یہ جی یہ اپنی اصل پر رہتے ہیں. اور معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کو بمانا ماضی منفی کر لم دیتا ہے. مضارع کو لم مضارع کو بمانا ماضی منفی بنا دیتا ہے. مطلب ہے کہ مضارع کو بمانا ماضی مثبت کو منفی کر دیتا ہے. لہذا ما ضربا ما ضربا اس کا بھی جو معنی ہے وہی ما ضربا اور لم یضرب دونوں کا کمال ہے یار جی. گل کوئی تے کھانے چ کوئی نہیں پیندی جی. لہذا ما ضرب اور لم یضرب کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے. مانن یہ دونوں ایک ہے، لفظاً علیحدہ ہیں لیکن مانن معنی کے دونوں کیا معنی ہے دونوں کا؟ نہیں مارا ہے اسے ہے کی ہے نہیں جی. مارا اسے مارتے ہیں. لم یفعلو اور تفعلو اور افعلو اور نفعلو میں جزم کرتا ہے یعنی مجزوم کرتا ہے، یا معنی کرنا ہے جزم دیتا ہے. پچھلی کتاب جو عبارتیں گزر گئی ہیں. اور یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون تفعلین سے نون اعرابی کو ساکت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور یفعلنا تفعلنا جمع مؤنث غائب اور حاضر کو اپنے حال پر رکھتا ہے. رکھنے کا مطلب ہے وہ انہوں چھیڑتا نہیں، یہ مطلب ہے جی. ایک یہ لفظی عمل ہے اور مضارع کو بمانا ماضی منفی بنا دیتا ہے. شاباش. لم یفعلو اور تفعلو اور افعلو اور نفعلو میں جزم کرتا ہے، اور یفعلان اور تفعلان اور یفعلون اور تفعلون اور تفعلین سے نون اعرابی کو ساکت کر دیتا ہے، اور یفعلنا اور تفعلنا جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کو اپنے حال پر رکھتا ہے، اور مضارع کو بمانا ماضی منفی کر دیتا ہے. لم یفعلو اور تفعلو اور افعلو اور نفعلو میں جزم دیتا ہے، اور یفعلان اور تفعلان اور یفعلون اور تفعلون اور تفعلین سے نون اعرابی کو ساکت کر دیتا ہے، اور یفعلنا اور تفعلنا جمع مؤنث غائب اور حاضر کو اپنے حال پر رکھتا ہے، اور مضارع کو بمانا ماضی منفی کر دیتا ہے. بس نفی جات بلم کل سمجھے کہ کوئی نہ حرف نفی ہے. لم ماضی کے واسطے ہے، داخل ہوتا ہے مستقبل پر اور جزم کا عمل کرتا ہے. جزم فعل کے مختصات سے ہے جیسے کسرہ اسم کے مختصات سے ہے. سمجھ آندی پئی کہ کو نہیں آندی پئی؟ سوال لم مستقبل کو کیوں بمانا ماضی بناتا ہے؟ جواب لم مشابت رکھتا ہے کلمہ شرط کے ساتھ کیونکہ ہر دونوں عامل جازم عامل ہیں. حرف شرط ماضی کو بمانا مستقبل کر دیتا ہے، اسی طرح لم مستقبل کو بمانا ماضی کر دیتا ہے. اگر تو بس نفی جات بلم در فعل مضارع معروف
لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعل لم تفعل لم تفعل لم تفعلا لم پچھے تفعل لکھیا ہے کون لکھیا لکھیا ہے کتابت چ ہے نا ٹھیک ہے غلطی ٹھیک کی تھی نے چل لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلنا لم افعل لم نفعل یہ انتنے گردانہ سنا چنا ایک باری 11 سیگے تے ایک باری 14 سیگے جی لم يفعل لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل ایسے تے 11 سنا لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلنا لم افعل لم نفعل تو لم یفعل دے سنا لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلنا لم افعل لم نفعل چل تو لم یفعل لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعلوا قلوا لم تفعلي لم تفعلنا لم افعل لم نفعل اے میزان آ گیا تینے مضارعاں دے لم جازمہ نال کندے وچ سیاں وچ کندے وچ تے ثلاثی مجرد وچ چل بے چل باس نفی جہد بلم کی مضارع معروف میں باس کا معنی ہوتا ہے گردان کیا ہوتا ہے گردان کہندہ معنی کیا معنی فعل مضارع معروف میں بس لم جہدیہ کے سبب منفی کی گردان اے معنی ایسے عبارت دا کی بلا فعل مضارع میں فعل مضارع معروف میں لم جہدیہ کے سبب نفی کی گردان فعل منفی کی یار ہے فعل منفی کی گردان رضا میں منفی تے پھر نفی چڑی ہونا ہے جی مطلب اے جے نفی بمانا منفی تے باس بمانا بحث نہیں ہے گا باس بمانا گردان چل پہ باس نفی جات بلم کی فعل مضارع معروف میں ہاں لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلنا لم افعل لم نفعل ہاں بھائی باس نفی جات بالم کی فعل مضارع معروف میں لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلنا لم افعل لم نفعل اگے جی نفی جات بلم در فعل مضارع مجهول سناؤ دو میں گردانا لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلنا لم افعل لم نفعل لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلنا لم افعل لم نفعل لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل ایک تو سنا دے کو سنا چل پڑھ لم لے يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلنا لم افعل لم نفعل چلو جی مانا کرو جہاد بلم منفی فعل مضارع مجہول میں لم یفعل لم یفعل آخر تک شاباش جی جات بلم منفی فعل مضارع مجهول میں لم يفعل لم يفعلا آخر تک جہد بالم منفی فعل مضارع مجہول میں لم يفعل لم يفعلا آخر تک چلو جی لما ہم مثل لم عمل کند لفظا ومانا چون لما يفعل لما يفعل لما بس يفعل یہ پہلے گردانہ سناؤ نا لما يفعل لما يفعلا لما يفعلوا لما تفعل لما تفعلا لما يفعلنا لما تفعل لما تفعلا
لما تفعلوا لما تفعلي لما تفعلا لما تفعلنا لما أفعل لما نفعل لما يفعل لما يفعلا لما يفعلوا لما تفعل لما تفعلا لما يفعلنا لما تفعلوا لما تفعلي لما تفعلنا لما أفعل لما نفعل لما يفعل لما يفعلا لما يفعلوا لما تفعل لما تفعلا لما يفعلنا لما تفعل لما تفعلا لما تفعلوا لما تفعلي لما تفعلا لما تفعلنا لما أفعل لما نفعل 11 سیگے لما يفعل لما يفعلا لما يفعلوا لما تفعل لما تفعلا لما يفعلنا لما تفعلوا لما تفعلنا لما تفعلي لما تفعلنا لما أفعل لما نفعل لما لما یفعل يفعل لما يفعلا لما يفعلوا لما تفعل لما تفعلا لما يفعلنا لما تفعل لما تفعلا لما تفعلوا لما تفعلي لما تفعلا لما تفعلنا لما أفعل لما نفعل لما يفعل لما يفعلا لما يفعلوا لما تفعل لما تفعلا لما يفعلنا لما تفعلوا لما تفعلي لما تفعلنا لما أفعل لما نفعل گل سمجھی ایک گردانہ آ گئی ہن پڑھ گوں پیچھے پڑھ کے لما یفعل لما يفعل ويفعلا تا آخر مگر مانا لما يفعل نہ کرد و مانا لما يفعل تا ہنوز نہ کرد بس مسئلہ سمجھیں مسئلہ یہ ہے کہ فعل مضارع پر جب لما آ جائے تو لم کی طرح یہ بھی لفظاً بھی عمل کرتا ہے اور مانن بھی عمل کرتا ہے. لفظی عمل وہی ہے 5 سیغوں میں جزم 7 سیغوں سے نون اعرابی ساکت ہوگا اور 2 سیغے مبنی ہیں. اور مانوی عمل یہ ہے کہ لما بھی لم کی طرح مضارع مثبت کو ماضی منفی بنا دیتا ہے. آنکھو فعل مضارع پر جب لما آ جائے تو یہ بھی لم کی طرح لفظی عمل بھی کرتا ہے اور مانوی عمل بھی کرتا ہے. لفظی عمل یہ کرتا ہے جو لم کرتا ہے یعنی 5 سیغوں میں جزم اور 7 سیغوں سے نون اعرابی کو گراتا ہے اور 2 سیغے مبنی ہیں. اور مانوی عمل یہ کرتا ہے مانوی عمل بھی لم والا کرتا ہے یعنی فعل مضارع کو ماضی منفی کر دیتا ہے. فعل مضارع مثبت کو فعل مضارع مثبت کو ماضی منفی کر دیتا بنا دیتا ہے. آخو نے کیا لما جب فعل مضارع پر داخل ہو تو لم والا عمل کرتا ہے. لم کی طرح لفظی عمل بھی کرتا ہے. نظر نہیں آ رہی یار. لم کی طرح لفظی عمل بھی کرتا ہے اور مانوی عمل بھی کرتا ہے. لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ 5 سیغوں میں جزم کرتا ہے اور 7 سیغوں سے نون اعرابی جزم کرتا ہے کہ جزم دیتا ہے. جزم دیتا ہے اور 7 سیغوں سے نون اعرابی کو ساکت کرتا ہے اور 2 سیغے مبنی ہیں. اور مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع مثبت کو بمعنی ماضی منفی کر دیتا ہے. ہاں امانہ کر پہ لما بھی مثل لم کے عمل کرتا ہے لفظاً اور مانن جیسے لما یفعل آخر تک. شابہ لما بھی مثل لم کے عمل کرتا ہے لفظاً اور مانن جیسے لما یفعل آخر تک. شابہ بھائی لما بھی مثل لم کے عمل کرتا ہے لفظاً اور مانن جیسے لما یفعل آخر تک. اچھا جی فرق یہ ہے فرق وہ جڑا پڑھیا شرح میں تعامل ہے کہ لم کا معنی ہے نہیں کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. لما کا معنی ہوتا ہے لما یفعل کا ابھی تک نہیں کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. سمجھ آئیے. تو بھئی لم میں مطلقاً زمانے ماضی کی میں فعل کی نفی ہوتی ہے اور لما میں استغراق ہوتا ہے کہ تا زمانہ تکلم یہ فعل نہیں ہوا. تا یاد ہے پرسوں کی کالا شرح میں دامل کی پڑی ساری بات کہ اس میں کیا ہوتا ہے استغراق بے ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. اکثر معنی اس کا یہی ہے. کبھی کبھی لم کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. وہاں بھی مثال آئی تھی جی گل سمجھیا. آنکھو شبکیہ کیا ہے لما اور لام کے درمیان فرق یہ ہے کہ لم مطلقاً زمانے ماضی میں فعل کی زمانہ ماضی میں فعل کی نفی کے لیے فعل مضارع میں لم
زمانہ ماضی میں مطلقاً فعل کی نفی، فعل کیڑا او مصدر، لم اور لمہ میں فرق یہ ہے کہ لم جو ہے مطلقاً زمانہ ماضی میں فعل کی نفی کرتا ہے کے لیے آتا ہے، زمانہ ماضی میں فعل کی نفی کے لیے آتا ہے، اور لمہ جو ہے لمہ جو ہے اس میں استغراق ہوتا ہے، استغراق ہوتا ہے، یعنی تکلم کے زمانے تک زمانہ ماضی میں اس فعل کی نفی ہے، یعنی تکلم کے زمانے تک زمانہ ماضی میں اس فعل کی نفی ہے، پھر تکلم کے زمانے تک فعل ماضی میں اس فعل کی نفی ہے، فعل ماضی میں نہیں، زمانہ ماضی میں زمانہ ماضی میں اس فعل کی نفی ہے کہ یہ فعل پہلے نہ فعل اب تک نہیں ہوا، گل سمجھیا؟ شبش جلدی کر۔ اور لم اور لمہ میں معنوی فرق یہ ہے کہ لم مطلقاً زمانہ ماضی میں زمانہ ماضی میں نفی کرتا فعل کی نفی کرتا ہے، بیماریاں نفی کیڑی شد کرنی، فعل کی، پھر مصدر جڑی ہے جی، فعل مارنا نہ مارنا، جی فعل کی نفی کرتا ہے، اور لمہ جو ہے وہ استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی زمانہ تکلم تک زمانہ ماضی میں فعل کی نفی ہے، مگر مانا لم یفعل کا نہ کرد ہے، اور مانا لما یفعل کا ہنوز نہ کرد ہے، ابھی تک نہیں کیا اس نے، ہاں جی، مگر مانا لم یفعل کا نہ کرد ہے، اور مانا لما یفعل کا تا ہنوز نہ کرد ہے، جی مگر مانا لم یفعل کا نہ کرد ہے، اور لما یفعل کا تا ہنوز نہ کرد ہے، اور مانا جی اور مانا لکھے ہوئے جی بھارت جی کہ چاکے پہندے نے جی، اور مانا لما یفعل کا تا ہنوز نہ کرد ہے، لم اور لما ہر دونوں فعل مضارع کی نفی کے لیے آتے ہیں اور اس کو بمعنی ماضی منفی بنا دیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ لما مختص ہے استغراق کے ساتھ، یعنی احاطہ کرتا ہے جمیع ازمنہ ماضیہ کا، مثلا نادم زید ولم ینفعہ الندم، اس کا معنی ہے لما ینفعہ الندم، اس کا معنی ہے کہ ندامت کی انتفاع مستمر ہے زمانہ تکلم تک، اسی طرح جو ہے نا لما یمت، یعنی ابھی تک تو وہ نہیں مرا، اس شخص کے جواب میں جو کہے کہ فلانا مر گیا تو بندہ کہے لما یمت، ابھی تو ہن تک نہیں مرا ہے، جھوٹ کے نہ پیا جی، گل سمجھیا؟ کبھی لما مثل لم کے ہوتا ہے، اس کا جو نا آگے بات کے لکھیے، خود مثال نا آتی کا ولما اصل الیکا، آیا میں تیرے پاس اور نہ مل سکا میں تجھ کو، اتھے لما جڑا ہے نا بمانا لم میں وہ کرینے قیاس دی وجہ تو جی، آگے کی عبارت ہے لما لم ماں تھا، ایویں لکھا ہے نا، بکری بات لکھی نا، ایسے طرح غلطیاں نے، لما کا اصل لم ماں تھا، پھر ادغام کیا تو لما ہو گیا، گل سمجھی کہ نہیں؟ تو دونوں کا عمل ایک ہی، آگے چلو جی، وَإِن ولام امر ولائے ناج، ہم مثل لم عمل کنادر، ان یفعلا یہ ان گردان سنانی ساری، ان يفعل ان يفعلا ان يفعلوا ان تفعل ان تفعلا ان يفعلنا ان تفعل ان تفعلا ان تفعلوا ان تفعلي ان تفعلا ان تفعلنا ان افعل ان نفعل ان يفعل ان يفعلا ان يفعلوا ان تفعل ان تفعلا ان يفعلنا ان تفعلوا ان تفعلي ان تفعلنا ان افعل ان نفعل ان يفعل ان يفعلا ان يفعلوا ان تفعل ان تفعلا ان يفعلنا ان تفعل ان تفعلا ان تفعلوا ان تفعلي ان تفعلا ان تفعلنا ان افعل ان نفعل ان يفعل ان يفعلا ان يفعلوا ان تفعل ان تفعلا ان يفعلنا ان تفعلوا ان تفعلي ان تفعلنا ان افعل ان نفعل ان يفعل ان يفعلا ان يفعلوا ان تفعل ان تفعلا ان يفعلنا ان تفعل ان تفعلا ان تفعلوا ان تفعلي ان تفعلا ان تفعلنا ان افعل ان نفعل ان يفعل ان يفعلا ان يفعلوا ان تفعل ان تفعلا ان يفعلنا ان تفعلوا ان تفعلي ان تفعلنا ان افعل ان نفعل۔
گل سمجھی جے تے مجہول بھی سناؤ ایک باری إن يفعل إن يفعل إن يفعل إن تفعل إن تفعل إن يفعلن إن تفعل إن تفعل إن تفعل إن تفعل إن تفعلن إن أفعل إن نفعل تو سنا 11 والے گردان تفعل إن يفعل إن تفعل إن تفعل إن يفعلن إن تفعل إن تفعل إن تفعلن إن نفعل إن نفعل بس ہن عبارت پڑھو وَإِن ولام أمر وَلَا نَهْيَ ہن اگاں پڑھ ہم مثل ہم مثل لام لام عمل کناد ہن کو تو پڑھی یا فعل ایویں رل کے پڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا جی يفعل جی يفعل يفعل إن تفعل إن تفعل إن يفعلن إن تفعل إن اے تے تفعل پڑھ جو لیا ہن لکھیا نہیں تا آخر اگے کہ کوئی نہیں لکھیا جی تو پڑھیا نہیں کرتا نا سنیا نے جو ہن تیرے کول ساری سوا سنیا نہیں بونی ای پڑھی بار نہیں پچ لکھی وہ پڑھ تا آخر پچ پڑھ وَإِن تو پڑھ نا وإن ولام أمر ولا ناج ہم مثل لم عمل کند إن يفعل تا آخر معروف و مجهول باید گردانید بس مسئلہ جس طرح لم اور لما مضارع پر آتے ہیں تو مضارع کو جزم دیتے ہیں اسی طرح 3 حرف اور بھی ہیں جو مضارع پر آتے ہیں تو مضارع پر وہی عمل کرتے ہیں جو لم لما کرتے ہیں وہ حرف ہیں ان شرطیہ لام امر اور لائے نہی انہوں جان دے کو کوئی نہیں تو ملدار ہیں جی تین جی کون این شرطیہ لام امر لائے نہی اچھا بس کیا کہ جس طرح لم اور لما فعل مضارع پر آتے ہیں اور عمل کرتے ہیں کیا 5 سیغوں کو جزم دیتے ہیں 7 سیغوں سے اور 2 سیغے مبنی ہیں اسی طرح 3 حرف اور بھی ہیں اسی طرح 3 اور حرف بھی ہیں 3 حرف اور بھی ہیں اور اسی طرح 3 حرف اور بھی ہیں جو یہی عمل کرتے جو ہیں یہی عمل کرتے وہ ہیں کون ہیں ان شرطیہ ہاں آخر پہ نے کیا پر داخل ہو کر جزم فعل مضارع لم والا عمل کرتے ہیں لام اور لما والا عمل کرتے ہیں 5 سیغوں کو جزم دیتے ہیں 7 سے نون رابطی گرتا ہے 2 مبنی کو ساکت کرتے ہیں اور 2 مبنی ہیں چل بن کیا جس طرح لم اور لما فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اسی طرح 3 حرف اور بھی ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں لم لما والا کیا 5 سیغوں کو جزم 5 سیغوں کو جزم دیتے ہیں اور 7 سیغوں سے نون اعرابی کو ساکت کرتے ہیں اور 2 سیغے مبنی ہیں وہ ان اور لام ان شرطیہ اور لام امر اور لائے ناہیہ ہیں ان شرطیہ دی گردان کر لی کہ کوئی نہیں اے لائے ناہیہ والی گردان اگوں باقاعدہ آ رہی ہے تے اس تو بعد امر دی گردان ساری آوے گی بے لام وی تے با لام وی وہ اپنے مقام تے آ رہی ہے گل سمجھی منع کرو اور ان اور لام امر اور لائے نہی بھی مثل لم کے عمل کرتے ہیں یفعل ان یفعل آخر تک معروف اور مجہول کی چاہیے کہ گردان کرو اور ان اور لام امر اور لائے ناج بھی مثل لام کے عمل کرتے ہیں یفعل آخر تک معروف اور مجہول کی چاہیے کہ گردانیں کرو اور ان اور لام امر اور لائے ناہی بھی مثل لم کے عمل کرتے ہیں ان یفعل آخر تک معروف اور مجہول کی چاہیے کہ گردان کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ان بکسر اول سکون ثانی حرف شرط ہے 2 جملوں پر آتا ہے جملے اول کو شرط ثانی کو جزا کہتے ہیں ان تاتنی آتے کا اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں بھی تیرے پاس آؤں گا پس اگر دونوں فعل مضارع ہوں تو دونوں مجزوم ہوتے ہیں اگر اول مضارع ہو اور ثانی مضارع نہ ہو تو پھر بھی وہ مجزوم ہوتا ہے وجوباً اور اگر ثانی مضارع ہو اول مضارع نہ ہو تو پھر اس میں دونوں طرح پڑھنا جائز ہے یہ ساری گل شرح میں تعمل جو گزری کو کوئی نہیں مطالعہ کیتا نہ ذرا کو فائدہ ہو مڑ مڑ گلاں ہوندیاں تک پکڑ جی اچھا جس طرح ان شرطیہ ہوتا ہے اسی طرح ان مخففہ من المشددہ بھی ہوتا ہے اصل میں انا ہوتا ہے اس کو ان پڑھا جاتا ہے عربی میں
گل سمجھیے. تو جس طرح پیچھے ایک قانون آیا تھا کہ جب ان اور ان مخففہ ہو تو پھر وہ مضارع پر آئے تو سین صوفہ قادر پہ نفی. اسی طرح اگر ان مخففہ ہو نا ان مخففہ تو اب بھی جو ہے نا اس کے اور فعل کے درمیان کوئی چیز لائی جاتی ہے. تو مثال دی ہے نا وہ تو انا لانا ظنوں کا ہے نا جی, وہ تو یہ مثال نہیں بنتی جی. ہاں کوئی اور مثال تھی پیچھے گزر گئی اس کتاب میں جی, پلے پہ کہ نہیں. وہ گاہے زیادہ باشد, کبھی کبھی ان شرطیہ زیادہ بھی ہوتا ہے. تو جب شرطیہ جب زیادہ ہوگا تو اس وقت اس کا عمل نہیں ہوگا. ما ان تقومو زیدن, نہیں ہے کھڑا, نہیں کھڑا ہے زید. سمجھائیے. تو اب ان کیا ہے زید اور عمل باطل ہے. عمل ضروری نہیں کہ ہر جگہ عمل کرتا ہے. جی شاذ گلاں نے نا جی اصل سوال وچ اے پریشان کر دیا نے. جڑا کوئی بندہ سوال کرتا ہے نا وہ شاذ مثال لے آ کے کہ یار یہاں یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں, یہ بات کیوں نہیں جاری ہوئی ہے. گل سمجھی جی. یہ اصل سوالیے جملے ہوندے نے جڑے شاذ ہوندے نے جی, یہ تنگ کردے نے بندے نوں. ہاں بشابہ مثلا اینی گل ان سایکونو, یار ان نسبہ مضارع پر ہے منصوب کیوں نہیں ہے قرآن پاک میں جی. تو پتہ نہ ہوے تے بندے نوں پریشان ہونے واسطے بڑی گل ہے جی. ہمیں امر در جمیع صیغ مجہول میں آید و در معروف و در غیر صیغ حاضر فلا علاج در ہمہ صبر صیغہ. صبر. لام امر مضارع مجہول کے 14 سیغے یا 11 سیغے, دو میں گلا پکاندے پے ہو, 14 سیغوں میں آتا ہے. لیکن مضارع معروف میں مخاطب کے 6 سیغوں کے علاوہ لام امر آتا ہے, اور مخاطب کے معلوم کے 6 سیغوں میں لام امر نہیں ہوتا. ایک گل پڑھیے آنکھو. لام امر فعل مضارع مجہول کے 14 سیغوں پر آتا ہے 14 سیغوں پر آتا کہ ہے, کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں پتا یار. اور فعل مضارع معروف کے معروف کے مخاطب کے 6 سیغوں میں نہیں آتا, 6 سیغوں کے علاوہ باقی 6 سیغوں پر 6 سیغوں پر نہیں آتا, 8 سیغوں کے شروع میں آتا ہے. شاہ 10 بھائی. لام امر فعل مضارع مجہول کے تمام سیغوں پر آتا ہے, اور فعل مضارع معروف کے 6 سیغے جو مخاطب کے ہیں ان پر نہیں آتا, باقی جو 8 سیغے ہیں ان پر آتا ہے. ان پر آتا ہے. آتا ہے. لام امر لام امر مجہول کے جمیع سیغوں میں آتا ہے, مجہول کے جمیع سیغوں میں آتا ہے, اور معروف میں اور معروف ہے حاضر کے سیغوں کے غیر میں. حاضر کے سیغوں کے غیر میں. جی لام امر مجہول کے جمیع سیغوں میں آتا ہے, اور معروف میں حاضر کے سیغوں کے علاوہ میں. غیر میں آگ چاکا جی. حاضر کے سیغوں کے غیر میں. ہاں لام امر مجہول کے تمام سیغوں میں آتا ہے, اور معروف میں حاضر کے سیغوں کے غیر میں. اگے ہن پڑھ والا ولائے ناج در ہما صیغہ آیت حسب بیان محققین. صیغہ ہے بس بس بس. لائے نہی یہ محققین کے نزدیک تمام سیغوں پر آتا ہے جی. لائے نہج محققین کے نزدیک تمام سیغوں پر آتا ہے. ہاں بھائی. لائنا محققین کے نزدیک تمام سیغوں پر آتا ہے. یعنی جو صرف کے امام ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ لائے نہج معروف مجہول دونوں گردانوں پر آتا ہے, اور لام امر مجہول کی پوری گردان پر آتا ہے, اور لام امر مضارع معروف میں 8 سیغوں میں آتا ہے, مخاطب کے 6 سیغوں میں نہیں آتا. صرف کے ائمہ نے یہ مسئلہ اسی طرح بیان کیا ہے, اور یہ بصریوں کا مذہب ہے. اور لائے نہ سیغوں میں آتا ہے محققین کے بیان کے مطابق کہ محققین دا تعلق اور لائے امر تو لے کے ساری عبارت نال ہے جی. گل سمجھیے. اجے مسئلے نے 2 پڑھے ہون دوواں نال تعلق ہے جی.
اور لائے ناج تمام سیغوں میں آتا ہے محققین کے بیان کے مطابق. اور لائے نحو تمام سیغوں میں آتا ہے محققین کے بیان کے مطابق. چلو جی. سیغہ ہائے امر مجہول با لام را و ہم سیغہ ہائے نہج را متفرق کردن پسندیدہ نیست. مثل باس لم ابحاس این ہا را ہم باید داشت. البتہ تفریق کردان امر معروف ضرور است چه امر حاضر ازام بے لام آید واہ. و قسم ثالث فعل است. پس تو لگا پس سیغہ امر سیگا لکھا ہے سیاغ سیاغن. پس سیاغ امر علیحدہ نوشتہ خواہد شد. بس اے عبارت پوری ہوئی. ایک مسئلے دیجیے کو نہیں پتہ لگا. دھیان کریں بھائی. مسئلہ صرف بائی کے اندر جو آپ نے گردانیں پڑھی ہیں نا لکھی ہوئی تو وہاں امر کی گردانوں کا طریقہ یہ تھا کہ امر معروف کے 6 سیغے علیحدہ یاد ہے. پھر نون سکیلہ خفیفہ دی گردان انجی. پھر امر معلوم دے 8 سیغیاں دی گردان تے نال نون تقید سکیلہ خفیفہ انجی. پھر امر غیب دے مخاطب دے 6 سیغے علیحدہ لتفعل. یہ اتنے گردان لکھی ہے سر بھائی ہے کول تھے وہ 6 سیغے علیحدہ. پھر ان کا نون سکیلہ خفیفہ. پھر امر مجہول کے 8 سیغے علیحدہ اور ان کا نون سکیلہ اور خفیفہ. اسی طرح نحج کے اندر بھی وہ گردانیں جدا کی ہوئی ہیں. مخاطب معلوم کے 6 سیغے علیحدہ پھر ان کا سکیلہ خفیفہ اور پھر 8 سیغے علیحدہ ان کا سکیلہ خفیفہ. اسی طرح نحج مجہول مخاطب کے 6 سیغے اور اسی طرح یہ گل یاد ہے کہ کوئی نہیں جی ہے وہ تو انہوں نے کٹھی کرا کے یاد کرائی لیکن وہ لکھا ہوتا کہ میں عرش ہے بکری مولوی یہ گل کہندے نے کہ ہن سنو مسئلہ کہ امر مجہول با لام کے چونکہ امر مجہول کے 14 سیغے با لام ہوتے ہیں کوئی سیغہ بھی بے لام لہذا اس کی گردان کو تقسیم کرنا یہ کوئی قرینے قیاس نہیں ہے یہ کوئی. اور اسی طرح لا نہج کے معلوم کے سیغے مجہول کے سیغے سب پر لائے نہج آتا ہے. اس کی گردان کو بھی جدا جدا کرنا یہ کوئی ٹھیک ہے. پھر اس پر تو سوال ہوگا کہ لم لما ان شرطیہ کی گردان کو بھی تقسیم کیا جائے. جازم ہے نا لما بھی. تو جب اس کی گردان کو تقسیم نہیں کیا جاتا تو لام امر مجہول کی گردان کو تقسیم کرنے کا کیا مقصد. لائے نہج معلوم مجہول کی گردان کو تقسیم کرنے کا کیا مقصد. گل سمجھیے. تو مطلب یہ ہے مولوی صاحب کا کہ بھئی امر مجہول کی گردان 14 سیغے اکٹھی کی جائے سکیلے خفیف بیان کیے جائیں اور نہج کی گردان معلوم مجہول سب کی پوری کی جائے. سمجھ آئی. ہاں امر حاضر معروف کے جو 6 سیغے ہیں امر ان کو باقی 8 سیغوں سے جدا کیا جائے. امر معروف کی جو گردان ہے نا اس میں 8 سیغوں کو علیحدہ کیا جائے 6 سیغوں کو. یہ ٹھیک ہے اس لیے کہ 6 میں لام نہیں ہے 8 میں لام امر ہے. ان کو علیحدہ کر کے پڑھا جائے باقی کو پوری گردان پڑھی جائے کیونکہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اے تقریری آنکھو کوئی پہیا کھانے جتا جی. امر مجہول کے سیغے امر مجہول کے سیغوں میں لام امر تمام سیغوں پر آتا ہے لہذا امر مجہول کی گردان کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آئیے. اور اسی طرح لائے نہج معلوم اور مجہول دونوں کی گردانیں کیونکہ سب پر آتا ہے اس لیے ان کو بھی تقسیم نہیں کرنا. جس طرح لم کی گردان میں تقسیم نہیں کیا نہیں ہے ذرا کیا ہو جائے جس طرح لم کی گردان میں تقسیم نہیں ہے اس طرح ان میں بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو امر معروف کی گردان ہے اس میں چونکہ 8 سیغوں میں لام امر ہے
اس میں 8 سیگوں پر لام امر ہے اور پارا کو یا میں کو ایک گل ہے 8 سیگوں میں 8 سیگوں میں لام امر ہے 6 میں 6 میں نہیں ہے، اس لیے اس کی گردان کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے علیحدہ علیحدہ کرنا کہ چاہیے 8 سیگے علیحدہ ہوں 6 سیگے علیحدہ ہوں، لیکن امر مجہول اور نہج معلوم مجہول کی گردان کو ٹکڑے کر کے پڑھنا یہ قرینے قیاس نہیں ہے، جبکہ سارے سیگے ایک جیسے ہیں، یعنی سب پر عامل داخل ہے۔ آنکھ میں نکیا شبہ شبہ امر مجہول کی گردان جو ہے ان سب پر 14 سیغوں پر لام امر آتا ہے تو ان کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اور تقسیم ہو جڑی سر بائی دسی ہے جی ہوں اور نہج معلوم اور مجہول ان سب پر لام امر لائے نہج آتا ہے تو ان کو بھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو امر معلوم ہے ان میں 6 سیغوں کو جو مخاطب کے سیغے ہیں ان کو جدا کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے اس لیے کہ 6 سیگوں میں لام امر نہیں ہے، 8 میں ہے، لام امر نہیں ہے اور 8 سیغوں میں ہے۔ حد ہو گئی یار۔ ایک بے گل دسی ہے بھائی، ایک مشورہ دیتا ہے کی کیتا ہے مشورہ ایک کرینے کیا سے گل یہ گل کرینے کیا تائے تنوں گردان کٹھی پکوائے سے میں کہ بھی سوکھی اس طرح کر کے پکاؤ انہوں جی۔ چلو سیگے امر مجہول با لام کو اور بھی سیگے نہج کے متفرق کرنے پسندیدہ نہیں ہے۔ گل سمجھ آتی بھائی؟ جیسے لم کی بحث ان کی ابحاث کو بھی رکھنا چاہیے، جی میں لم دی بحث 14 سیگے پوری ہے کہ نہیں معلوم مجہول دی ایویں یہ بھی بحثاں پوریاں ہوں۔ گل سمجھیے ان منع کرو سیغے امر مجہول با لام کو اور بھی کہہ دے سیغے امر مجہول با لام کے اور بھی سیغے ناز کے متفرق کرنے پسندیدہ نہیں ہے، جیسے باس لم کی باس میں نہیں باس مانی باس گردان شاباش باس لام کی ان کی ابحاث کو بھی چاہیے، ابحاث تو مراد انہاں دی گرداناں ان کی گردان کو بھی چاہیے رکھنا چاہیے، مطلب او میں پورے 14 سیگے۔ ہاں بھائی سیغے امر مجہول با لام کے اور بھی سیغے نہج کے متفرق کرنے پسندیدہ نہیں ہے، مثال جیسے باس لم کی ابحاث ان کے ابحاث کو بھی رکھنا چاہیے، جمیں لم دی گردان انہاں دی بھی گردان ایویں ہونی چاہیے، اے مطلب ہے مثل باس لم ابحاث ہی آرا ہم باید داشت، البتہ تفریق کرنی امر معروف کی ضروری ہے، یعنی انہاں 6 سیگیاں نو باقی 8 نالوں وکھرا کرنا ایک ہی ہے، کیونکہ امر حاضر ان سے 14 سیگوں سے بے لام آتا ہے اور فعل کی تیسری قسم ہے، بس سیغے امر کے علیحدہ لکھنے چاہیے۔ البتہ تفریق امر معروف کی گردان کی ضروری ہے، کیونکہ امر حاضر ان سے بغیر نام کے آتا ہے، ایک اور دوسرا پیچھے پڑھا نہیں، فعل 3 قسم ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امور اور قسم ہے اور فعل کی تیسری قسم ہے یار، اور فعل کی تیسری قسم ہے آج کسر لگی کھڑی ہے جی۔ امر کے علیحدہ لکھنے چاہیے، ہاں نوشتہ خواہ لکھے جائیں۔ چلو جی سارے گردانیں پڑھی ہیں فارسی میں۔ امر معروف کی گردان کی ضروری ہے کیونکہ امر حاضر ان سے بے لام آتا ہے اور فعل کی تیسری قسم ہے، پس سیغے امر کے علیحدہ لکھنے چاہیے۔ جی امر بالان ہمو جا بامار سے نگارش خواہد آمد للمناسبت سیغ نہ ہی جا نوشتہ میں شواد۔ بس سوال کا جواب ہے، سوال ہے کہ اب ان کی امر کی گردان ہوتی، امر با لام کی پھر نہج کی گردان آتی، سمجھائیے؟ تو امر با لام کی گردان کو پیچھے کیوں کیا ہے نہج کی گردان سے؟
اور میزان جڑا بیان ہو رہا اگلے پاس پہ اگلے صفحے تے اور ساری گرداناں آ رہی نے امر دیاں و امر حاضر از فعل مضارع میں گیرند نظر ہے کون عبارت لبی با این وضع کے علامت مضارع را حذف میں کنند پس اگر ماضی سے یہ ہن امر حاضر بناؤن دا طریقہ تے پھر اس تو بعد امر با لام دیاں گرداناں ساریاں کٹھیاں آ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں کہ نہیں سوال یہ ہے کہ امر با لام کی گردان پہلے ہونی چاہیے تھی ناج کی گردان بعد میں ہونی چاہیے تھی اس کا جواب دیا ہے کہ چونکہ سارے معروف ہو یا مجہول ہو حاضر ہو یا غیب ہو ہیں تو سارے امر تو تقاضا یہ ہے کہ ساری گردانیں اکٹھی ہو جائیں تو چونکہ امر بے لام کی گردان یہاں نہیں لکھ سکتے اس لیے کہ یہاں بات چل رہی ہے مضارع کی کس کی تو وہ مضارع نہیں ہے وہ علیحدہ فعل ہے تیسری قسم ہے سمجھائیے تو اس لیے یہاں اب مضارع کے جوازم کی بات چل رہی ہے تو وہ تو اس میں سے خارج ہے اس میں سے تو اس مناسبت کے لیے امر با لام کی گردان کو بھی پیچھے کر دی ہے اس کس سے ناج کی گردان سے بلکہ سوال یہ ہے کیا یہ تھا کہ پہلے امر با لام کی گردان کو گردان ہوتی جا رہا ہے پھر ناج کی گردان ہوتی جی میں ترتیب نال پچھو بیان کیتا ہے جی کہ کون کیتا ہے جی ان و لام امر و لائے نہ ہم مثل لام عمل کناد تے ان دی گردان کرائی کہ کونی پھر کن دی گردان ہوندی لام امر دی پھر اگوں تو لائے ناج کی گردان کی ہے لام امر کی گردان کو مؤخر کیوں کیا ہے کھانے جی کونی پیندی میں کسی رکھ پا رہے ہیں جی اگو بخایا نہیں کٹ کے تو نظر نہیں ہے جی اے گل عقل مندی کہ لائے ناج دی گردان پہلے ہونی چاہیے دی سی کہ نہیں سی ہونی چاہیے دی کندے کولوں نہ لام امر دی گردان پہلے ہونی چاہیے دی ہاں تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ امر بے لام اس کی گردان یہاں نہیں ہو سکتی وہ چونکہ تیسری قسم ہے جب مضارع کی گردانیں ختم ہوں گی تو پھر تیسری قسم کی گردان شروع ہوگی تو اس مناسبت کے لیے امر با لام کو بھی مؤخر کر دی ہے تاکہ امر کی ساری گردانیں اکٹھی ہو جائیں تاکہ امر کی ساری گردانیں اکٹھی ہو جائیں تو جہاں جو امر ہے وہ ایک علیحدہ فعل ہے اور مضارع کی جب گردانیں ختم ہو جائیں تو پھر ناج کی گردانیں کی جائیں ناج کی امر کی کہ ناج مضارع وچ داخل ہے یار تم دسے لم تے اس سارے مضارع مجزوم نے خدا دے بندے جی تو امر کی گردان اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ ایک علیحدہ فعل ہے جب مضارع کی تمام گردانیں ختم ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ امر کی گردانیں کی جائیں تو وہ اس لیے گل کو نہ سمجھ آئی میں سر کھپائے جا رہا تو کانے چ کونی پئی اے جس لے پچھو لم تے لما دی گردان بیان کیتی ہے اس تو بعد عبارت کی ہے وا ان و لام امر و لائے نہ ہم مثل لم عمل کند تے ان دی مثال آئی کہ نہیں اس تو بعد کن دی مثال ہوندی لام امر دی او دے درمیان جو مسئلے بیان کیتے نا چند ایک پھر لائے ناج دی لیکن لام امر کی گردان ہے یہاں کہاں ہے لائے ناج کی گردان کے بعد ہے تو کیوں بعد کیا ہے اس کو اب مؤخر کیوں کیا یہ سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ فعل امر بے لام یہ فعل کی تیسری قسم ہے فعل امر بے لام یہ فعل کی تیسری قسم کہ کوئی نہیں جی اس کی گردان یہاں ہو سکتی ہے اس کی گردان یہاں نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ یہ مضارع کی گردانیں چل رہی ہیں یہ فعل مضارع کی گردانیں چل رہی ہیں تو فعل مضارع کی گردانیں پوری ہوں گی فعل مضارع کی گردانیں جب ختم پوری ہوں گی پھر ہم فعل امر کی گردان فعل امر کی طرف فعل امر کی کیڑا فعل امر بے لام کی گردان آئے گی تو مناسبت کی وجہ سے امر با لام کی گردان کو بھی مؤخر کر دیے امر با لام کی گردان کو بھی مؤخر کر دیا کس کے ساتھ جمع کیا امر بے لام کے ساتھ تاکہ امر کی ساری گردان اکٹھی ہو جائے آقا بڑا تیرے کو کھانے چ پئی ہے تنجی سوال یہ ہے کہ امر با لام ساری بس اکو جو اکٹھے ہو گئے ہو یار سوال یہ ہے کہ امر با لام کی گردانیں پہلے ہونی چاہیے تھی اور پھر لائے نہج کی گردانیں ہونی چاہیے تھی ایسا کیوں نہیں کیا بلکہ پہلے نہج کی گردانیں بیان کی ہیں اور بعد میں امر با لام کی گردانیں بیان کی ہیں تو جواب یہ ہے کہ یہ
امر بے لام یہ فعل کی تیسری قسم ہے، اور یہ جو گردانیں چل رہی ہیں یہ فعل مضارع کی چل رہی ہیں، تو اس لیے امر بے لام جو کہ فعل کی تیسری قسم ہے اس کو یہاں نہیں ذکر کیا جا سکتا، اور اس کی مناسبت کے لیے، اس چھ سیغوں کی مناسبت کے لیے، اور اس کی مناسبت کے لیے امر بے لام کو بھی مؤخر کر دیا، بے لام کو کہ با لام کو، اور با لام کو بھی مؤخر کر دیا، تاکہ امر کی گردان ساری گردانیں اکٹھی آئیں۔ امر با لام اسی جگہ مارز نگارش میں آئے گا مناسبت کے لیے، کتھے کیڑی جگہ تے جتھے امر بے لام ہونا ہے یہ اوتھے آوے دا مارز نگارش بے لکھیا جائے دی جتھے او آوے دا، کس واسطے؟ مناسبت واسطے۔ کی مناسبت؟ بے اضرب 6 سیگے کیڑے فعل دے نے تے لے یضرب، اے مطلب ہے بے اے مناسبت ہے بے اے بھی امر تے او بھی امر، اس واسطے ان دی گردان نو کٹھیاں کیتا، پلے شلے کچھ بھی نہیں پیندی بھی گل جی ہے بس ہاں کر امر بالام اسی جگہ مارز نگارش میں آئے گا، مارز نگارش میں لکھا جائے گا، مارز نگارش میں آئے گا مناسبت کے لیے، اوتھے کیوں آوے گا؟ کیونکہ مناسبت یہ مان ترجمہ کرنا، اوتھے کیوں آوے گا؟ مناسبت کے لیے، ہاں کیا دی مناسبت؟ امر بے لام دے 6 سیگیاں دی مناسبت، بھئی یہ سارے کی نے؟ امر نے جی، ہاں بھائی۔ امر بالام اسی جگہ مارز نگارش میں آئے گا مناسبت کے لیے، گل مک گئی۔ ناج کے سیگے اس جگہ لکھے جاتے ہیں، ناج کے سیگے اس جگہ لکھے جاتے ہیں، شاباش۔ ناج کے سیغے اس جگہ لکھے جاتے ہیں، پہلے وہ ناج دے سیگے شروع، چل بھائی گردانہ سنو جلدی کرو، شاباش۔ باسنا معروف لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا افعل لا نفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا افعل لا نفعل لا يفعل لا يفعل لا تو کو حالتے تینوں کوئی تکلیف ہے سفر کرنا پڑھنے اس کے؟ لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا افعل لا نفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا افعل لا نفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا افعل لا نفعل لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا افعل لا نفعل۔ چلو مجول بھی سنا دے۔ لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا افعل لا نفعل لا تو يفعل پڑھ کے نام لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا افعل لا نفعل۔ چلو اگلا پڑھو جنا عبارت باس نہ ہے باس ناہی مجہول لا يفعل لا يفعل الى آخرہ، معنی کرو جی۔ چلو جی نہج معروف کی گردان لا یا فلا، آنکھو چا لا یا فلا، لا یفعل ہے با، چلو جی نہج مجہول کی گردان لا یفعل لا یفعلا الی آخرہ ہی ہے۔ شاباش 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 شاباش۔ ناہی معروف کی گردان لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا افعل لا نفعل ہے۔ ناہی مجہول کی گردان لا يفعل لا يفعل الى آخرہ ہے۔ چل بھی چل ناج معروف کی گردان لا يفعل ہے، اور ناج مجہول کی اب پورا گردان پورا لفظ پر چک بڑے نتا جی۔ ناج معروف کی گردان لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا افعل لا نفعل ہے، اور ناج مجہول کی گردان لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا افعل لا نفعل ہے، چلو الی ٹھیک ہے، آخرہ ہے۔ پھر الہ ہے کیڑی شے رہ گئی گا ہن
اگر تو لیا رہ گیا آخر جی، گردان تو پوری تھی گئی جی. اچھا جی، گل مکی کو بکرا مسئلہ ہے جان کے یہ جو مصنف مذہب مصنف مثل دیگر محققین مبنی ہے بصریوں کے مذہب پر کہ 6 صیغے امر حاضر کے اصل میں بے لام ہی ہیں. یہ بصریوں کا مذہب ہے. کن کا؟ کوفیوں کے نزدیک امر حاضر بھی با لام ہی ہوتا ہے کثرت استعمال کے لیے. آگے ایک لفظ لکھا ہونا ہے کہ افعل دراصل تفعلو تھا، جزم اس کے آخر کی لام کے لام مقدر ہے، پس در امر کی لکھے آگے یہ غیب نو کٹ کے حاضر لکھو نا. یہ کتابت کرائی نے بکری دوبارہ اے کتابت ہو رہے او ہو رہے، لیکن ان کو مولوی کول بیٹھا ہوئے تو تاں یہ کم بڑا اوکھا ہے کہ سوکھا ترین ہوں پڑھتے پہ تاں پتہ لگتا پہ جی بھی نکی نکی غلطیاں نظر آتی ورنہ تو نہیں نظر آتی جی. پس امر حاضر میں لام بسبب کثرت استعمال کے حذف ہو گیا. کہ امر غائب حذف ہو گیا، حاضر میں ہو گیا جی. تخفیف کے واسطے جیسا کہ حذف نون در لم یاکو، اور لم یکن ہے نا کہ کوئی نہیں سیگا، کانا یکون تو لم یکن بنتا ہے نا، کثرت استعمال کے لیے نون کو حذف کر دی ہے جی. پچھے پڑھ دسیے گال ایک وری ہے جی. بعد اس کے علامت استقبال کو حذف کیا فرق کرنے کے لیے تو رہ گیا، پھر حمزہ بصری کی ضرورت پڑی تو اضرب بنایا. یعنی بصریاں کوفیاں انج او ترے دجلہ تو پاروں جا کے لب کے لیاندی عرش ہے تے پھر تاضرب کولو کی بنیا اصل لے تاضرب سی تے اضرب کیویں بنیا ایڈا اوکھا کر کے بنیا. بصریاں کہ مڈو من لبو کہ جی جی یہ کڑی گل ہے جی. چلو جی انہاں دی دلیل فلتفرحوا گل سمجھیے کہ کوئی نہ ایشا بس. تے باقی یہ فعل کی تیسری قسم ہے کون؟ کیونکہ ان سے ایک مسئلہ سنا دھیان نال، ماضی مضارع تے امر فعل 3 قسم ہے. باقی نہج جو ہے نا، نہج بعض نے 4 قسم بیان کی ہے، ماضی مضارع امر نہج. تو یہاں نہج کا ذکر نہیں کیا، فعل 3 قسم کیا ہے. کہتے ہیں نہج امر میں داخل ہے کیونکہ فعل امر فعل نہج دونوں میں طلب ہے. کیا ہے؟ صرف اینا فرق ہے بے ایک بچ طلب فعل تے ایک بچ ترک طلب فعل ہے دو مچ کی، کیونکہ دونوں میں طلب ہے اس لیے ایک ہی نام رکھا ہے کیا؟ امر. تو جو جنہوں نے تفصیل کی انہوں نے 4 قسمیں بیان کی. فعل کی کون سی؟ فعل امر سمجھائیے، فعل نہ 4 کر دی ہیں. اور جنہوں نے یہ لحاظ کیا ہے کہ دونوں میں طلب ہے انہوں نے ایک کہہ دیا کیا؟ فعل امر اے مطلب ہے. گل سمجھیے جی.